اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، بچوں کو مارے دھاڑے نہیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں، لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں، اماں یہ ہے، تم گھر کے مالک نہیں ہو۔ خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے۔ ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں، تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں۔ ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا مجھے، باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہے۔ بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اما نہ بچے، ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں۔ اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے، کیوں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو، بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے، میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو اب تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا، جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا، بس آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں۔ ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو پڑھ گیا، چیخ رہی ہے، کم بخت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے، ختم کرو بیٹا تمیز سے۔ تو دلہن جب آئیے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو، اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنی بھی تمیز صحیح نہیں۔ وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں، تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے، تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے۔ دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے۔ بچہ کہہ رہے نہیں، کہہ رہے نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے۔ تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی۔ ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے، مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ، بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے۔ اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے لگانا چھلانگ کمینہ، اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ کے نا۔ لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور میں چاہے ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے، تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی۔ تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا۔ آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟
اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہے, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بھائی تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے, دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نہ نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نہ مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہے کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پر لبرل لوگوں کے, یہ میرے بیٹے ہیں, ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, ایسا چیخنا شروع کر دے گا. بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہے, تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے. یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اماں جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ماں, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی, بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے. قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی.
تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہیں، اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے، آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین، غریبوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس، ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے، ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا، اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتا ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے، پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے، حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی جب دوسرے، تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے، کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا، ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے، گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں، ہمیں پتہ ہی، ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے، اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی، او جناب 50 کلومیٹر دور، حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے، یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ، بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے، تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں، بڑے خاندانی، لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا. تو یہ کام مت کرو، قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. جی کس سلسلے میں آئے؟ جی وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو، اس وقت پیسے نہیں ہے، لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم لوگ جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے،
اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو، رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت ہے تو ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے، یہ گوروں کا کام ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو، یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو، پھر مسرت کو بھیجو، پھر کائنات کو بھیجو، پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ، میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا، یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی، بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے. سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو؟ ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو، پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بارے میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد مفتی، یہ والی آئی نہیں، اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں، کچھ الٹا سیدھا. جیوا والے ابے اس کی ایسی کی تیسی، ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے، نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو ہے وہ سنو، وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے، نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو، میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے ہے کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے؟ جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں، یہ یزیدی ہے، یہ فلانا ہے.
بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے, ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا میں نے, اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلایا ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے, ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل, وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے, ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں. نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے, نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی, صحابیات نے کیا کیا ہوگا, وہ بھی چلی ہوں گی, اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے, لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا, وہ خود علم سے کورا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے, اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب, جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا, لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو, زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو, اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو, اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا, اس سے کہ تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے, وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے, صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہو نا, جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے, علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں, وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں, بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے, بات بات پہ روتے تھے, ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے, چلاتے تھے, مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا, ماں پھینک کے چلی جاتی, کیا اوقات تھی اس وقت. کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے, ٹوٹے, کبھی ادھر جا رہے, توتلا بول رہا ہے, آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا, تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع, ظلم کرتا ہے. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, تو کون ہے مجھے سمجھا. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے, ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں, راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا, بڑی اچھی آواز تھی, جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے, کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی, پھر لگاتا, پھر گاتا, گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو, ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا, کمر جھکے گی, ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے, ایک وائرس آ گیا کورونا کا, یا کوئی اور بیماری آ گئی, دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا, ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا, بیڑا غرق, بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ.
تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہے ہیں اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے, رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے ہٹ بے غیرت سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا, تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں, میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں, صرف سوال ان میں جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ تم کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا. اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں, یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکا دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکا نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. بچپن کی تربیت کا اثر ہے, بچپن کی. اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنی ہے, دیکھی بھی ہے, بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے, تجربہ زیادہ ہے. ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو. یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں, وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے, اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے. صحابہ کے واقعات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا, بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو. اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا, صرف ایک چیز سکھا دی, بڑوں کا ادب, جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم. اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی, چھوٹوں پہ شفقت بھی, علماء کا اکرام بھی, بزرگوں کا احترام بھی, بوڑھوں کا احترام. یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں, دلیل سے بات سمجھاتا ہوں. دلیل سے دیکھو, یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں, جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں, اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے, فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا. ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, اور اس کی کوئی گستاخی کر دے اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی, عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا. اللہ کا کلام میں نے خود دیکھا ہے, لوگوں کو بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں, گنہگار ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ڈرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے. وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے. تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے, کل نہیں تو پرسوں. آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا, اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے, پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے. عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں, ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی, لگائے گا بھی. اور عطر کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے, وہ لگا لینا جب موڈ ہو. میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا, کبھی غصے میں ہوتا ہے, بیوی نے دہی منگوائی, یہ اٹھ نہیں رہا,
بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے, دہی بھی لے آئیں, ان کو روزہ لگ رہا ہے, اٹھ نہیں رہے. یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے, اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ. یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر. جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ. بھائی بھول گئی, اب لے آئے. اب اس کو غصہ آ رہا ہے, اٹھ نہیں رہا. اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے. اس نے تانے دینا شروع کر دی, اٹھا نہیں جاتا, ہم کیا کریں, چاٹ کیسے کھائیں گے, دہی بڑے کیسے پکیں گے. بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دیا. ایسا ہوتا ہے. یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی تو وہ نہیں بناتی. پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا, دہی نہیں آئے گی. یہ پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں. اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس. وجہ کیا ہے, آپ نے لا کے بھی دے دی, سب کچھ کر دیا, مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں. دہی تو بہت پسند آئی, آپ بھی پسند آئے, مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا. کہہ رہی یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا, عزت سے پیش کرتے. تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا. اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ, میں کوئی نوکر ہوں, ملازمین کو ایسے دیجیے, زکات بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن کے احکام ہوتے ہیں, پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر. بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی. ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے. اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی, غیر مسلم تھا, اس نے مجھے بٹھایا, مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں, امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت. تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں, اے نبی کہہ دیجیے اے کافرو. تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو, تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو, شابش, ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ. تو میں سوچتا رہا, قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کیسی پیاری آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب. اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں, مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں. کافر تو ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں. ہمیں اہل کتاب, پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے, کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو. اس سے اس کا دل نرم ہوگا کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں, تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو. اور پھر تعالو آؤ, ایک ہوتا ہے ایتی آ جا, اور عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے. نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے گا. پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا. اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے, خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا. وہ عزت نہیں دیتے, وہ تشریف لائیے. کیا خیال ہے, تشریف لائیے, دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے, تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں, تو بھی انسان کہتا ہے چلو تھوڑی سی. اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے, خدا کی قسم, یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو. اردو جو ہے نا یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے, یہ مہذب قوموں میں. لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے. انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں, کم ایئر, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں, ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے. اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں. اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں, یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ, مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے, اردو میں ہے. انگلش کی اپنی فضیلت ہے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں وہ کہاں سے آئے گی, وہ اردو سے آئے گی, انگلش سے نہیں آئے گی. انگلش میں تو او ڈیڈ, او مام, بھائی یہ چیختا رہے گا. امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے. جان کا لفظ کتنا اچھا ہے, جائے نا, کیجیے نا, بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں. وہ ہر بات سے پہلے, وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے. تو خیر آئیے, آ جائیں, آؤ, یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی. اس کے بعد آ. کل ہمارے ہاں ایک ساتھی تھے, کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے, وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں, ان کو زیادہ اردو نہیں آتی. مجھے کہتے آ بار بار. میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا. آ آئیے, آ جائیں, تشریف لائیں, یہ بولو. خیر ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی, ان کو کے ساتھ تو میں مزاح کر رہا تھا. مجھے بار بار کہہ رہے ہیں یوں کر کے آ. میں نے کہا بھائی میں مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہو کیا. تو آ جائیے, آئیں, آئیے, اور آ, یہ تھوڑا کم درجے کا ہو گیا. اور بالکل ہی اگر گرانا ہے آ بے, چل بے لگا دو آخر میں, تو ذرا بازاری زبان بن جائے گی. اتھے وڑ, اور زیادہ اس میں کرنا ہے نا, اتھے وڑ, پراں وڑ, اس طرح کے الفاظ آپ بولنا شروع کر دو, اور تھوڑا سا غصے میں آ جائے گا. تو قرآن نے بہت شائستہ لفظ استعمال کیا, تعالو,
تعالو عربی کا مطلب آ جائیے، آؤ، تشریف لائیں، یعنی مہذب لفظ ہے تعالو۔ جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو کہتا ہے تعالو۔ تو قرآن عیسائیوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ قل، اے نبی ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے؟ یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، اے کرسچنز، اے مشرکو، اے کافرو، نہیں، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، عزت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے، الی کلمتن، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک۔ ہمارا دین اور تمہارا دین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ انسان کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے۔